ایک امت اور تین ملک، علیحدہ علیحدہ ثقافت اور رہن سہن کا طریقہ بھی علیحدہ علیحدہ، لیکن ایک چیز جو ہمیں جوڑے ہوئے ہے وہ ہے کلمہ، اور وہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان تین ملکوں کا، جس میں پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکی، ان کا دفاعی معاہدہ ہو چکا، جس میں پاکستان کی پرعزم فوج اور فوج کی تربیت اور ترکی کی ٹیکنالوجی اور سعودی عرب کا سرمایہ بھی اور عقیدتیں بھی، یہ تمام جب ملیں گی تو انشاءاللہ کفر پر ایک قہر بن کر یہ نازل ہوں گی۔ یہ دعائیں ہیں کہ اللہ پاک امت مسلمہ کو اتفاق، اتحاد نصیب کرے۔ اللہ نے پاکستان کو عزتیں دی، پاکستان کی وجہ سے سعودی عرب، پاکستان کی وجہ سے ترکی، یہ ایک چین میں آ گئے کہ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنا ہے۔ تو اس سے جو پاکستان کے دشمن ہیں، جس میں سر فہرست ہندوستان، پھر اسرائیل، ان کو اس وقت آگ لگی ہوئی ہے۔ وہ اس وقت ان کی چیخیں جو ہیں وہ آسمانوں تک جا رہی ہیں کہ یہ پاکستان نے کیا کر دیا، ہم تو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے تھے، ہم تو پاکستان کو ختم کرنا چاہتے تھے، تنہا کرنا چاہتے تھے، لیکن ہوا کیا؟ اگر پاکستان پر بھارت حملہ کرتا ہے تو ترکی اور سعودی دونوں مل کر اس کو بچائیں گے۔ یہ گٹھ بندھن سیدھے طور پر ناٹو اور امریکہ پر نربھرتا گھٹانے والا قدم ہے۔ وہیں پاکستان کے لیے یہ بھارت کے خلاف بنائی جا رہی رڑنیتی مانا جا سکتا ہے کہ اگر تم ڈیفنس پیکٹ سائن کرتے ہو تو ہم بھی کچھ ویسا کریں گے۔ اور مت بھولنا، تمہارا جو ڈیفنس پیکٹ ہے پاکستان تمہارے کام نہیں آئے گا، ترکی کبھی نہیں آئے گا، لیکن ہم جب ڈیفنس پیکٹ کریں گے تو یہ کانکریٹ ہے، یہ ایکچوئل میں امپلیمنٹ ہوگا۔ پاکستان ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی حیثیت، اپنی شناخت اور اپنا وقار مضبوط کر رہا ہے دنیا میں، لیکن کیونکہ دشمن بیرون بھی ہیں اور اندرون ملک بھی ہیں، تو ان میں ہمارے کچھ صحافیوں کی میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا جن میں عمران ریاض اور ایک وہ بیٹھا ہے لندن میں شہباز گل، ان کی ویڈیوز ایسی تھی اور ان کے بات کرنے کا انداز ایسا تھا، ان کا باڈی لینگویج ایسا تھا کہ وہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ انڈیا کے صحافی ہیں۔ نہ ان کی باڈی لینگویج ساتھ دے رہی تھی، نہ ان کے الفاظ ساتھ دے رہے تھے، چہرہ ساتھ نہیں دے رہا تھا کہ یہ ترکی، پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا۔ اس بار 7 تاریخ کی عمران ریاض کی ویڈیو ہے، اگر کسی کو شک ہو تو وہ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتا ہے کہ عمران ریاض کا انداز کیسا تھا اور اس کے باتیں کیسی تھی۔ یہ اندرونی دشمن ہے پاکستان کے، جو ترقی کرتے ہوئے پاکستان کو نہیں دیکھنا چاہتے، اور بیرونی انڈیا بیٹھا ہے، اسرائیل ہے، اور ان کے ساتھ اور بھی ہیں ملک، ہیں وہ ملک مسلمان، لیکن کیونکہ ان کے ذاتی مفادات مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں تو وہاں سے بھی رد عمل بہت سخت آیا۔ تو ہم نے تمام مسلمان ملکوں کا ساتھ بھرپور دیا، آئندہ بھی دیں گے۔ مسلمان کا بھائی ہے، ہر مشکل میں امت پر جب بھی مشکل وقت آیا تو پاکستان سب سے پہلے کھڑا ہوا، اور جہاں قربانی دینے کا وقت آیا تو پاکستان نے سب سے پہلے قربانی کے لیے خود کو پیش کیا، اور اسی لیے حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے بھی پاکستانی دستے جو ہیں وہ سعودی عرب میں موجود ہیں۔ تو ہم سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کی عوام کو مبارک دیتے ہیں بھائی کہ اب دشمنوں کی چیخیں آسمانوں تک ہے۔ اسرائیل پاگل ہو گیا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، ادھر انڈیا میں سیلنڈر مودی، گاؤں موتر پینے والا، مسلمانوں کا قاتل، وہ بھی پاگل ہو گیا ہے، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ 2025 سے لے کر اب تک پاکستان نے اس کے ساتھ کر کیا دیا ہے۔ وہ مودی جو اپنے ملک میں ٹکتا نہیں تھا، وہ دوروں پہ دورے کر رہا تھا، لیکن اب وہ کسی ملک میں جانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ سب حافظ صاحب کی برکتیں ہیں۔ ہم پاکستان کو، پاکستانی عوام کو اور پاک فوج کو مبارک دیتے ہیں جی کہ یہ معاہدہ تا قیامت قائم رہے، اور اس میں اور مسلمان ملک بھی آتے رہیں۔